پاکستانی جنرل تو امریکہ کے بغیر کھانستے بھی نہیں ہیں. ایک ورلڈ آرڈر نکلتا تھا امریکہ سے ہمیشہ. سب سے بڑی اکانومی تو آف کورس امریکہ ہے, اس تو بڑی جلدی سے چائنا کیچ اپ کر رہا ہے. چائنا کی اتنی بڑی اکانومی ہے, کیا وہ خاموشی سے بیٹھی رہے گی؟ اس میں جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں نا, ایکچولی ٹریلینز آف ڈالر میں ہر سال اس کا ریونیو ہے اسلحے کا امریکہ کا مڈل ایسٹ کو. اسرائیل کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے امریکہ میں بھی. چائنا بھی چاہتا ہے کہ اب میں نے اتنی ایمونیشن بنایا ہے, اور چائنا پاکستان کو یوز کر رہا ہے, پاکستان چائنا کو یوز کر رہا ہے, امریکہ دونوں کو یوز کر رہا ہے. پاکستان کو اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ایک طاقت ہے جنرلز کی, اور پرٹیکولرلی اس وقت عاصم منیر کی. سب کو خوش کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا الائنمنٹ کروا دیا. اس میں ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف چائنا بھی انوالو ہے. نہ امریکہ بہت زیادہ ناخوش ہے, نہ چائنا ناخوش ہے, وہ تو بہت ہیپی ہے. جی السلام علیکم دوستو, آج ہم بات کریں گے کہ سعودی پاکستانی اسٹریٹجک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا ہے. اس کے بیسکلی کون کون سے اسٹیک ہولڈر اور ایکچولی بیہائنڈ دی سین گیم کیا ہے. دو طرح کی سوچ ہے. ایک سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے چائنا ہے, اور چائنا جو ہے وہ اپنے ونگز پھیلا رہا ہے. تو اگر آپ کچھ انڈین میڈیا کو سنیں تو وہ تو آف کورس ہر چیز چائنا پہ ڈال دیتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستانی جنرل تو امریکہ کے بغیر کھانستے بھی نہیں ہیں, تو یہ امریکہ نے ان کی الائنمنٹ کرائی ہے, اور اس کا مقصد افغانستان پہ ٹیب رکھنا ہے اور ایران پہ نظر رکھنا ہے. تو یہ دو طرح کے گروپ ہیں. ہم آپ کو ڈسائفر کر کے بتاتے ہیں. یہ بہت زبردست ایک الائنمنٹ ہوئی ہے, لیکن دس از ریئلی اے ویری سلپری پیتھ. یہ ایک بڑا سلپری سا پیتھ ہے. وہ اس لیے کہ بیسیکلی ایک ورلڈ آرڈر نکلتا تھا امریکہ سے ہمیشہ, اور پھر وہ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ ہر جگہ چلتا تھا. اس وقت ضروری ہے آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں کون کون سی اکانومیز کہاں کہاں ہیں. تو سب سے بڑی اکانومی تو آف کورس امریکہ ہے, اس کی 31 ٹریلین جی ڈی پی ہے. اس کے بعد چائنا کی جی ڈی پی ہے, وہ ہر روز چینج ہوتی ہے. تو اس وقت تقریباً 19-20 ٹریلین ہے. تھوڑی دیر پہلے 15 ٹریلین تھی, اب یہ 19-20 ٹریلین ہے. تو بڑی جلدی سے چائنا جو ہے وہ کیچ اپ کر رہا ہے امریکہ کی اکانومی کو. اور اس کے بعد اب جو انٹرسٹنگلی تیسرے چوتھے پانچویں نمبر پہ ہیں وہ بڑی قریب قریب ہیں. اس میں انڈیا ہے, جرمنی ہے, جاپان ہے. تو یہ بڑی قریب قریب ہیں. اور پھر اس کے بعد برطانیہ ہے. یہ جو سعودی ہے وہ تقریباً 17-19 بڑی اکانومی ہے, جس کا 1.3 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے. اور خیر پاکستان تو 38ویں 40ویں نمبر پہ آتی ہے, تو اس کا تقریباً کوئی ½ ٹریلین کے قریب اکانومی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چائنا کی اتنی بڑی اکانومی ہے, کیا وہ خاموشی سے بیٹھی رہے گی؟ نہ تو صرف یہ چائنا کی اسٹریٹجی ہے, اور نہ یہ صرف یو ایس کی اسٹریٹجی ہے. یہ ایکچولی یہ ایک بہت بڑی وار گیم ہے, اور اس میں بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ انوالو ہیں. اور ان اسٹیک ہولڈرز میں پاکستان اور سعودیہ بھی ہے. تو آپ یہ کہیں گے سعودیہ اور پاکستان کی تو مین ڈیل ہے. نہیں, لیکن یہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. اس میں جو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, ایکچولی وہ ہے امریکہ, چائنا, اور اس کے بعد سارے آئیں گے اس میں آف کورس سعودی, اور پھر سارا مڈل ایسٹ, اور پاکستان, اور اس کے ساتھ پھر انڈیا اور ایران, اور سارے ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا کنٹرول رکھے ایران پہ, اور پھر پاکستان اور افغانستان اور مڈل ایسٹ پہ, کیونکہ مڈل ایسٹ کو وہ بہت بڑا اسلحہ سیل کرتا ہے. وہ ٹریلینز آف ڈالر میں ہر سال اس کا ریونیو ہے اسلحے کا امریکہ کا مڈل ایسٹ کو. تو اب بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت انہیپی ہے, اور اگر پاپولیشن انہیپی ہے تو اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن بھی کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سعودی پاکستان اپنی ڈیل کر لے تاکہ پاپولیشن کام ڈاؤن ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ بھی چاہتا ہے کہ میں ذرا تھوڑا اسرائیل کے لیے بھی ایک سائیڈ لائن ایک رکھوں کہ یہ بھی ہیں, تو اس لیے اس کو وہ بھی فائدہ ہے کہ ورنہ تو اسرائیل کسی کی بات ہی نہیں سنتا. تو آپ یہ کہیں گے یہ کیا بات ہے, وہ اسرائیل تو امریکہ بغیر کچھ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے امریکہ میں بھی, ضروری ہے کہ اس کے لیے باہر سے بھی کوئی ٹیپ کرنے کے لیے ہو. اور پھر یہ ہے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ یہ جنرلز اور ایم بی ایس اور سعودیز جتنے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آن دا ادر ہینڈ بیہائنڈ دا سین چائنا بھی چاہتا ہے کہ اب میں نے اتنی ایمونیشن بنایا ہے اور اتنی ٹیسٹ کیے ہیں, اور پاکستان اور انڈیا بیسٹ ٹیسٹ گراؤنڈ ثابت ہوئی ہے, تو اس نے J-17 اپنے سیل بھی کرنے ہیں. تو آپ بڑی جلدی دیکھیں گے کہ پاکستان سعودی کی ہیلپ سے اور J-17 اور J-35 اور جو بھی نئے اکوپمنٹ ہے وہ خریدے گا. تو وہ بیسیکلی چائنا پاکستان کو یوز کر رہا ہے, پاکستان چائنا کو یوز کر رہا ہے, امریکہ دونوں کو یوز کر رہا ہے. تو ہر کسی کی اپنی
اپنی نیڈ ہوتی ہے. یہ جب اسٹیک ہولڈر انالیسس کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنس کتنی ضروری ہے اور ایک دوسرے کا انٹرسٹ سیٹسفیکشن کتنا ضروری ہے. یہ تھوڑی سی اسکیل سی گفتگو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ٹائٹ روپ پہ پرٹیکولرلی پاکستان چل رہا ہے. سعودیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مانارکی ہے اور بڑی مانارکیز اور بڑی ڈکٹیٹرشپ کی پاکٹ میں، لیکن پاکستان کو اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں دو قسم کی طاقتیں ہیں. ایک طاقت ہے جنرلز کی اور پرٹیکولرلی اس وقت عاصم منیر کی، اور دوسری عوام کی ہے. یہ جو جنرل چاہ رہے ہیں کہ 100% طاقت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، جبکہ عوام جو ہے وہ پھڑپڑا رہی ہے. اور اب اس وقت یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے پاکستانی عوام کو بھی اور پوری مڈل ایسٹ کی عوام کو بھی اور پھر بنگلہ دیش اور جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، سب کو خوش کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا الائنمنٹ کروا دیا. لیکن یہ الائنمنٹ آف کورس انفارچونیٹلی بڑی طاقتوں کی مرضی سے چلتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ اس وقت سچویشن، ڈفرنٹ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ اس میں ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف چائنا بھی انوالو ہے. تو اس لیے اس میں تھوڑا بیلنس رہے گا. اور پھر آف کورس رشیا بھی ہے، تو رشیا بھی چاہے گا، چائنا بھی چاہے گا کہ اب صرف ایمونیشن امریکہ نہ بیچے، ہم بھی بیچ سکیں. ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ جو ہے اس کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ عوام کو سیٹل کرنے کے لیے تھوڑا ان کو لیوے دینا پڑے گا، اور ساتھ ہی اسرائیل کو بھی سیٹل کرنے کے لیے اور ایران کو بھی سیٹل کرنے کے لیے یہ ہمیں تھوڑا سا بیلنس اس طرف کریٹ کرنا پڑے گا. تو اب اس کی سب سے بڑی بات جو ہے نا، وہ اس وقت تو سعودی اور پاکستان کی ڈیل سے نہ امریکہ بہت زیادہ ناخوش ہے، نہ چائنا ناخوش ہے، وہ تو بہت ہیپی ہے، اور رشیا بھی اس پہ خوش ہے. لیکن ان دا لانگ رن جنرلز کے لیے یہ بڑی سلپری سلوپ ہے، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ڈبل گیم کھیلنے کی. تو اب بات یہ ہے کہ امریکہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کیا یہ ہمیں 100% سپورٹ کرتے ہیں یا عوام کو سیٹل کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر عوام سیٹل نہیں ہوئی تو پھر ان کو ان سے اپنا ہاتھ کھینچنا پڑے گا.